لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدیم ہندوستان کی تاریخ کے سلسلے میں رام شنکر ترپاٹھی کی ایک ریسرچ ہے جس میں وہ رگ ویدی عہد کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آریوں کی اصل اور ان کا وطن تو تہذیب کا جب سورج طلوع ہوا اور پوری آب و تاب کے ساتھ ویدی کلچر جو ہے وہ تاریخ ہند کے افق پر چمکنے لگا تو آریوں کے مورث کون تھے، ہمارے تاریخی حدود میں وہ کہاں سے ابھر کر داخل ہوئے، اس قسم کے سوالات نے گمراہ کن تاریخی اختلاف پیدا کر دیے. بعض ہندوستانی عالموں نے پرانوں کی شہادت پر یہ رائے قائم کی ہے کہ آریہ ہندوستان کے اصلی اور سب سے قدیم باشندے ہیں، لیکن ان کے دلائل کو عالموں کی عام تائید حاصل نہیں ہو سکی. تو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ آریوں کے سلسلے میں کہ وہ آئے کہاں سے تھے اور کہاں کے رہنے والے ہیں، اس میں ایک شدید اختلاف ہے. بعض تاریخ دانوں، بعض ہسٹورینز کہتے ہیں کہ وہ یہیں کے رہنے والے ہیں اور وہ کہیں سے آئے نہیں، اور اس ضمن میں وہ کچھ دلائل بھی پیش کرتے ہیں، لیکن موسٹ آف دا ہسٹورینز وہ ان کے دلائل نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دلائل میں زور نہیں ہے. تو وہ پرانوں کی بات کرتے ہیں کہ پرانوں کے انوسار کی شہادت پر ہماری یہ رائے ہے کہ آریہ ہندوستان کے اصلی ہیں. لیکن دیگر علماء کا اتنا ہی زور کے ساتھ دعویٰ ہے کہ آریوں کا اصل وطن دائرہ قطب شمالی تھا، یا باختر تھا، یا پامیر تھا. بہرحال عام خیال یہ ہے کہ ہندی آریہ نیز اوستا کے دور کے ایرانی، قدیم ہندی جرمنوں یعنی کہ ہندی یورپیوں کی ایک شاخ ہیں یا ورد ہیں. مشرق کی جانب انتقال آبادی سے قبل، یعنی مشرق کی طرف ایسٹرن سائڈ پر موو ہونے سے، ایک میسو مائیگریشن سے پہلے ان کا جو رہائش تھی، ان کا جو مسکن تھا، وہ جہاں رہتے تھے ایک طویل عرصے تک وہ مشترک رہا، جسے میگز مولر نے وسط ایشیا کو، بینفے نے بحر اسود کے شمال میں یعنی نارتھ میں روس اور سائبیریا کے شمالی میدانوں یعنی ناردرن پلینز، گیگر نے مغربی اور وسطی جرمنی یعنی ویسٹ ساؤتھ ویسٹ جرمنی کو، اسی طرح یاپی گاٹائس نے آسٹریا کو، ہنگری کو اور بوہیمیا کو، ان علاقوں کو قرار دیا ہے کہ یہ ان علاقوں میں سے کسی علاقے میں یا ان سب علاقوں میں پھیلے ہوئے لوگ تھے. تو یہ مختلف ہسٹورینز کی رائے ہے. اچھا، یہ انتقال آبادی کا باعث یا تو یہ ہوا کہ وہ گروہوں میں بٹ گئے، کہ وہ اسی ایک میس امیگریشن ہوئی، کہ یا تو وہ بہت سارے ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے اور پھر وہ یا ان میں آپس میں کوئی پھوٹ پڑ گئی تھی اور اختلافات شروع ہو گئے تھے، یا ان کے رہنے کے جو محدود علاقے تھے ان کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. تو اب اس میں مختلف رائے ہیں ہسٹورینز کی. وہ کہتے ہیں اس عقیدے کی بنیاد ایک تو یہ ہے کہ رگ وید اور اوستا کی زبان میں اور ہندی جرمنی بولیوں میں جو یورپ کے مختلف قومیں استعمال کرتی ہیں بہت قریبی مماثلت، بہت ہم آہنگی پائی جاتی ہے، بہت ساری ملتی جلتی چیزیں پائی جاتی ہیں. دوسرا یہ کہ جو کچھ بھی تھوڑا بہت ہمیں ان کے متعلق معلوم ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا کلچر نیزان کا نباتات و حیوانات کا علم یکساں تھا. اسی طرح ان میں بول چال میں مماثلت تھی، ملتی جلتی بول چالیں تھیں. زندگی کی بہت ساری خصوصیات، بہرحال ان کی خاندانی یگانگت کا کوئی اس طرح ہمیں، بہرحال بہت ساری چیزیں ہمیں اس ضمن میں ملتی ہیں، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ ایک قوم دوسری قوم سے حاصل کر سکتی ہے. اس سلسلے میں علم بشریات، یہ جو ہیومن نالج ہے، اس کی تحقیقات میں ہمیں کوئی خاص مدد نہیں ملتی. ان سے بس یہ بات تو ضرور معلوم ہو جاتی ہے کہ ہندوستان میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو جسمانی ساخت کے اعتبار سے یورپ کی بعض نسلوں سے قریب تھے. یعنی ان کی جو جسمانی ساخت تھی سے مراد ہے کہ ان کا جسم، ڈیل ڈال، رنگت، فیچرز،
بہت ساری ایسی ہیومن چیزیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں وہ ان کا یورپ کے بعض نسلوں سے بہت قریب تھا، جو جسمانی ساخت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے قریب تھیں۔ اس طرح حالانکہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان کی رگوں میں یورپ کا خون موجزن ہے، پھر بھی یہ قابل قیاس ہے کہ ہندی آریہ کسی نہ کسی منزل میں اہل مغرب کے اسلاف سے قطعی طور پر علیحدہ نہیں تھے، یعنی کہیں نہ کہیں ان میں لنک موجود ہے، کوئی سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں سے یہ سارے نکلتے ہیں۔ اچھا، رگ وید جو ہے یہ قدیم ترین کتاب جو آریوں نے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑی ہے وہ رگ وید ہے۔ رگ وید اس میں آپ کو حمد و ثنا کی 107 نظمیں یا مناجاتیں ملیں گی۔ ان میں 11 نظموں کا بعد میں اضافہ کیا گیا ہے جنہیں والکھبلیہ کہتے ہیں، اور انہیں 10 منڈیوں یا کتابوں میں باقاعدہ ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ نظمیں مختلف زبانوں کی تصنیف ہیں اور مختلف زبانوں کی نمائندگی بھی کرتی ہیں۔ ان کا ادبی معیار بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ زبانوں میں لکھی گئی تھی۔ انہیں مختلف خاندانوں کے شاعر پنڈتوں نے لکھا ہے، جن میں سے اکثر مرد ہیں اور 2 یا 3 عورتیں بھی ہیں۔ سوائے چند نظموں کے باقی سب دیوتاؤں کے حضور منا جاتے ہیں، جن میں قدرتی طاقتوں کو دیوتاؤں کی مجازی شکل میں پیش کیا گیا ہے تاکہ دیوتا ان سے متاثر ہو کر اپنے پجاریوں کو روحانی اور مادی برکتوں سے نوازیں۔ صرف وہ مناجاتیں جن میں دیوتا مخاطب نہیں ہیں ایسی ہیں جو راجاؤں کی فیاضی اور قبائلی خانہ جنگی اور عوام کی زندگی اور عادات پر تھوڑی بہت روشنی ڈالتی ہے۔ یہ معلومات بے شک ناکافی ہیں، لیکن اس جہت میں اس ڈائریکشن نے بہت ہی قیمتی ہے کہ معلومات کا کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس اور تو ہے نہیں، تو جو ہمیں اتنے قدیم زمانے کی کوئی جھلک دکھا سکے سوائے اس رگ وید کے۔ اچھا، رگ وید میں خود بھی متقدمین اور متاخرین، یعنی پہلے گزرے ہوئے اور بعد میں آئے ہوئے رشیوں اور ان کی لکھی ہوئی چیزوں کا ہمیں ذکر بھی ملتا ہے۔ رگ وید میں کوئی اشارہ آریوں کے ابتدائی نقل و حرکت کی طرف ہمیں نہیں ملتا، اور نہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہندوستان میں کیوں آئے۔ البتہ بعض تلمیحات سے یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جغرافیائی حدود اربع، ان کا جو جغرافک ریجن تھا، اس علاقے تک محدود تھا جو افغانستان سے لے کر وادی گنگا تک پھیلا ہوا تھا۔ بعض دریاؤں کے نام اس میں آئے ہیں، مثلاً کوبھا جیسا جو کابل میں ہے، اسی طرح سواستو جو سوات میں ہے، اسی طرح کردمو جو کرم ہے، اور گومتی جو گومل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افغانستان ان کے زیر اثر تھا اور یہی ان کا مسکن بھی تھا۔ سندھ کا وسیع و عریض دھارا یعنی دریائے سندھ، اس کے 5 معاون دریا جیسا کہ جہلم ہے، اسی طرح چناب ہے، اسی طرح پروشنی ہے، پھر بعد میں راوی، اسی طرح بیاس، اسی طرح ستلج، یہ اس سے تو ہر شخص واقف ہے۔ اس کے اور بھی نام آئے ہیں ان کے پاس، بہرحال میں نے وہ نام لیے جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح چوتنگ کا بھی ذکر آیا ہے، یہ درس دوتی، لیکن سرسوتی جو اب خشک ہو گیا ہے، بہت سے مؤثر گیتوں میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان حوالوں سے بڑی آسانی سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ آریہ ان دریاؤں سے فائدہ اٹھاتے تھے یا سیراب ہونے والے ان تمام علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، اور اسی علاقے میں انہوں نے رگ وید کی بہت سی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ دریائے گنگا اور دریائے جمنا، جسے یمنا بھی کہا جاتا ہے، اس کا ذکر صرف 2 یا 3 جگہ پر آیا ہے۔ تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ حالانکہ آریوں کے جتھے گنگا کے 2 آبے تک پہنچ گئے تھے، پھر بھی یہ ان کے لیے اب تک ایک اجنبی علاقہ تھا۔ سمندر سے وہ لوگ بالکل ناواقف تھے۔ انہوں نے سمندر کا لفظ پانی سے ڈھکے ہوئے بڑے بڑے علاقوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہمالیہ یا ہماونت پہاڑ کی طرف رگ وید میں اشارہ ہے، لیکن وندھیاچل یا دریائے نرمدا کا کوئی ذکر ان میں نہیں ہے۔ تو ان خیالات کی تائید میں
دیگر شہادتیں بھی موجود ہیں، ایویڈنسز بھی موجود ہیں، گواہیاں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر رگوید میں شیر کا ذکر ہے، لیکن چیتے کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا، جو بنگال کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ رگوید میں چاول کا ذکر بھی نہیں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آریہ ایسٹرن علاقوں کی طرف ابھی نہیں بڑھے تھے جہاں چاول استعمال ہوتا ہے، لیکن اس قسم کے دلائل پر غیر معمولی زور دینا احتیاط کے خلاف ہے۔ اس میں خطرہ ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ شمالی پنجاب یعنی ناردرن پنجاب میں نمک بہت زیادہ ہے، اور رگ وید میں نمک کا کسی ایک جگہ بھی ذکر نہیں ہے۔ اچھا، رگ ویدی آریہ سب کے سب ہم جنس اور ایک رنگ لوگ بھی نہیں تھے، وہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان میں سب سے اہم 5 متحد قبیلے تھے: انو، درویو، یادو، توردس اور پورو، جو سرسوتی کی جانبین میں آباد تھے۔ اس کے علاوہ کئی اور قبیلوں کا ذکر آتا ہے: بھرت، جو بعد میں کردوں میں ضم ہو گئے، ترتشو۔ رگویدی تاریخ کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ پرشنی کے مقام پر گھمسان کی لڑائی ہوئی، جس میں بھرتوں کے راجا سودا نے 10 راجاؤں کے متحدہ قبیلوں کو وشوامتر کی رہنمائی میں زبردست شکست دی۔ ان کے خاندانی پروہت وشیشٹھ نے اس فتح کا جشن منایا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ سودا نے اپنی فتوحات کو متحد یا منظم کیا یا نہیں۔ ان 5 متحدہ قبیلوں اور شمالی مغربی قبائل یعنی کہ ایلین پکت، جو موجودہ آپ سمجھ لیں پختون یا پٹھان جن کو آپ کہتے ہیں، اسی طرح سیو، بھلانسی اور وشانن کے حملے کے فوراً بعد سودا کو اپنی سلطنت کے ایسٹرن گوشے، مشرقی گوشے سے ایک اور خطرے کا مقابلہ کرنا پڑا۔ سودا بہرحال دریائے جمنا کے کنارے اپنے ان دشمنوں کو جو بھیدا کی قیادت میں لڑ رہے تھے شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ بھیدا کے ماتحت جو 3 قبیلے تھے، آج، سگرو اور یاکشو، ان کے عجیب و غریب ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک غیر آریائی سردار تھے۔ اس طرح اپنی باہمی جنگوں کے ساتھ ساتھ آریہ داسیوں یا داسوں سے بھی مصروف کار رہے، اور ادھر بھی جنگیں ہوتی رہیں، جو لڑائیاں بڑے انداز میں ایک عرصے تک جاری رہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں قومیں بڑے اختلاف رکھتی تھیں، جو سماجی بھی تھے اور نسلی بھی تھے۔ ان میں کلچرل ہم آہنگی بھی نہیں تھی، وہ کلچرلی بھی ایک دوسرے سے کے قریب نہیں تھے، اور سماجی طور پر، اور پھر نسلی طور پر بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں تھے۔ آریہ لوگ لمبے اور گورے تھے، اور داسیو لوگ جو ہے وہ کالے اور پستہ قد تھے۔ ان کے قد و قال بھدے تھے اور ناک چپٹی۔ وہ دیوی دیوتاؤں پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان پر سب و شتم کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، اور نہ قربانیاں کرتے تھے، اور نہ کسی قسم کے رسوم بجا لاتے تھے۔ اس کے برخلاف وہ لنگ پوجا کرتے تھے۔ ان کا قانون بھی بڑا انوکھا تھا، اور ان کی بولی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ داسیوں غالباً ڈرویڈین نسل سے تعلق رکھتے تھے، جس کو آپ دراوڑ نسل کہتے ہیں، اور اس علاقے میں آباد تھے جس پر آریہ اقتدار حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ داسیوں لوگوں نے اپنے مکانات اور جانوروں کی حفاظت کے لیے مردانہ وار ان سے مقابلہ کیا، لیکن جب ان کے پور اور درگ، ان کے شہر اور قلعے جب تباہ ہو گئے اور ان کی قوت مقاومت نے بالکل جواب دے دیا کہ یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے، تو انہوں نے آریوں کے مقابلے میں ہتھیار ڈال دیے۔ بہت سے داسیوں فاتحین کے وہ غلام بن گئے جنہیں بعد میں سماج میں شودر کی حیثیت حاصل ہوئی، اور یوں انہیں سماج میں شامل کیا گیا، لیکن بہت سے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل گئے، جہاں ہم ان کی اولاد کو وحشیانہ زندگی گزارتے ہوئے آج بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ چند انفارمیشن رگ وید اور اس کے اراؤنڈ جمع کی گئی مورخین اور ہسٹورینز کی ہے،
ابھی یہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ اس میں سیاسی تنظیم پر بھی میں نے بات کرنی ہے، پھر گھریلو زندگی، خاندگی زندگی ان کی کیسی تھی، وہ کیا کیا پیشے انہوں نے اختیار کیے ہوئے تھے، کیا وہ تجارت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اور ان کی غذا کیا تھی، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، ریکریشن کے لیے کیا کرتے تھے، آخر ان کے مذہب کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے، اور بہت ساری معلومات اس سلسلے میں رہتی ہیں۔ میں آج مختصراً ان باتوں کو یہاں جمع کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پھر ایک بہت ہی زیادہ کنسائز انفارمیشن بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی ڈیٹیل بھی ہے۔ تو خیر بہرحال اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ جاری رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کیونکہ میں سنسکرت زبان نہیں جانتا تو مجھ سے ان کی پروننسیشن میں غلطی ہوئی ہو۔ اردو کی سب سے قریب ترین جو پروننسیشن تھی وہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں معذرت خواہ ہوں اگر میں نے ان کی صحیح پروننسیشن نہیں کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔